الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مقتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے دوست، سن لینا اور سمجھ لینا. اتنی ساری عجائب و غرائب قدرت الہیہ ہمارے سامنے آ گئے. اپنے وجود سے اس کا آغاز اور ہمارے کائنات کی وسعت اور پہنائی میں ان کا مشاہدہ اور ان کا ہمارے ساتھ اور ہماری زندگیوں کے ساتھ تعلق، یہ اپنے مشاہدہ. اب یہ دیکھ لینا، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، یہ تو پھر وہی اللہ کی ذات ہے. وہ ذات ہے، وہ خود ہے، اکیلا صرف اور صرف اللہ ہے جو تخلیق کائنات کا ابتدا کرتا ہے، یعنی کر چکا ہے. جو کچھ اب تک پیدا فرمایا ہے، جو کچھ آئندہ بھی پیدا فرمانے کی ان کے مرضی اور ارادہ ہو، وہ صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں. اور یہی اللہ اس کائنات کی تخلیق اور پھر اسے دوبارہ عدم کی طرف لے جانے والا اللہ ہے. کیونکہ ہم مخلوقات جو موجود ہیں، ہماری ایک حصہ ہے، ایک وجود ہے. ایک زمانے میں ہم نہیں تھے. وَهُوَ يُعِيدُهُ، یہ دوبارہ وہی نہیتے کی طرف جائیں گے. جو ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں رہے گا. یعنی نظام ہستی میں صرف اللہ کی ذات ہوگی اور بس. پھر اللہ رب العزت اپنی مرضی سے، اپنے لطف و کرم اور مہربانی سے دوبارہ زندگی کو واپس کر دیتے ہیں. ثم یعیدہ میں یہ بات بھی آتی ہے، زندگی سے عدم کی طرف اور پھر عدم سے وجود کی طرف. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے اور بھی آسان. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ پہلے مرتبہ کوئی مشکل کام تھا اور اللہ رب العزت کو پیدا فرمانے میں کوئی پریشانی نعوذ باللہ یا دقت ہو گئی، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن دوبارہ پیدا فرمانا اور بھی آسان. اور یہ بات سمجھ لو، ان ساری نعمتوں کا تعلق اللہ کی مہربانی سے ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات میں بالادستی اور تصرف، اعتراف وجود اور ہر چیز پر اختیار اور قدرت صرف اللہ کے پاس. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی ذات ہے جس کی قدرت ہر چیز پر مسلط ہے. کوئی چیز اس کے اختیار سے اور طاقت سے باہر نہیں ہے. اور حکیم بھی ہے، حکمتوں کا مالک ہے. کائنات کو کیوں پیدا فرمایا، یہ چیز کیوں پیدا فرمایا، وہ چیز کیوں پیدا فرمایا، اس کو ایسا کیوں کیا، اس کو ویسا کیوں کیا، اس کی حکمتوں کے تقاضے. اس نے ان تمام چیزوں میں اپنی حکمت کو دیکھا ہے، وہ مجھے آپ کو نہیں. ہم جو ہیں جیسے ہیں
اپنے رنگ میں، اپنے نسل میں، اپنے صنف میں، اپنی زبان میں، اس کی حکمت کے مطابق وہی ہے غالب، اور وہی ہے ہر طرح کی حکمتوں کے مالک۔ اتنے سارے آپ کو نشانیاں دکھا دی او بنی آدم، پھر دیکھ لینا کہ اس غالب ذات کی نافرمانی کی طرف نہ جاؤ، اور جو جاتے ہیں اور پھر فرصت پاتے ہیں وہ بھی اس کی حکمتوں کا تقاضا۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ